الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے 4 فرائض بیان کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں مکمل وضو کا مسنون طریقہ بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے اور اس میں بعض چیزیں وہی فرض بھی داخل ہیں لیکن اکثر چیزیں اس میں سنت ہیں۔ سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی پاک جگہ کا انتخاب کرے۔ جہاں وضو کرنا چاہ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اونچی جگہ ہو، ایسی جگہ میسر ہو کہ وہاں بیٹھ کر وضو کرے اور پانی نیچے گر جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 2، نیت کر لے۔ نیت یہ احناف کے نزدیک مستحب ہے، سنت ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، وہ اس کو فرض بھی کہتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک نیت کرنا یہ سنت اور مستحب ہے۔ نیت کریں۔ نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ انشاءاللہ آئندہ نماز کے بیان میں بھی آئے گا، وہاں نیت کے مسئلے میں اس کو وضاحت سے بیان کریں گے، لیکن نیت اگر صرف دل سے کی تو بھی کافی ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا فلاں نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں تو بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہ کرے، صرف دل میں وضو کی نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھنا چاہیے، صرف لفظ بسم اللہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صرف لفظ بسم اللہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی بات کرنی ہو بسم اللہ کہہ دی، کوئی چیز اٹھانی ہے بسم اللہ کہہ دی، کسی سے کوئی اس طرح معاملہ کرنا ہو تو صرف بسم اللہ کہہ دیا، تو اتنا کافی نہیں۔ جب بسم اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، نہ کہ لفظ بسم اللہ کہہ دینا۔ بہرحال اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ اگر ہاتھوں پر کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں لگی ہوئی، پاک صاف ہاتھ ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں، جس طرح چاہے دھو لے، لیکن اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہے تو برتن یا اس حوض وغیرہ میں ہاتھ داخل نہ کرے، بلکہ کسی پاک چیز سے پانی باہر نکال کے اس سے پہلے ہاتھوں کو پاک کر لے، اس کے بعد ہاتھوں کو اس برتن یا حوض وغیرہ میں داخل کریں۔ اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا، اور کلی کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرے کہ منہ کے تمام حصوں میں پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا یا کسی کپڑے سے، موٹے کپڑے سے دانتوں کو صاف کرنا۔ مقصد دانتوں کا صاف کرنا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور سنت مسواک کرنا ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے اس سنت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی مسواک فرما رہے ہیں، اور آخری وقت جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسواک چبائی نہیں گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اشارتاً کہا کہ اس کو نرم کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو اپنے دہن مبارک سے نرم کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لعاب مبارک کے ساتھ مسواک کو استعمال فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس چیز سے اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مسواک کرنا کتنا پسند تھا اور کتنا اس کا دین میں، شریعت میں درجہ ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، چنگلی سے ناک کو صاف کرنا، ناک کو جھاڑنا تاکہ ناک کے اندر کوئی گند مواد ہے تو وہ خارج ہو جائے۔ اس کے بعد 3 دفعہ اپنا پورا منہ دھونا، جس طرح کے فرائض میں بتلایا گیا کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا 3 دفعہ، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا۔ یاد رکھیں 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ 1/4 سر کسے کہتے ہیں؟ عموماً لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ویسے 1/4 کا
جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ عموماً معلوم نہیں ہوتا، تو اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ اس میں سے اگر کوئی شخص مسح کر لے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ مسح کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ صرف 3 انگلیاں اور ہتھیلی کا استعمال کیا جائے گا۔ 3 انگلیاں یہاں سے یہاں تک، یہ 3 انگلیاں استعمال کی جائیں گی، اس سے سر کے اوپر کے حصے کا مسح ہوگا، اور یہ ہاتھ کو ہتھیلی کو پیچھے تک لے جائیں گے، اور پھر یہ سائڈیں رہ جائیں گی، ان سائڈوں کے لیے ہم ان ہتھیلیوں کو استعمال کریں گے۔ اس طرح پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ پھر ہم 2 انگلیوں سے اپنے کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کا مسح بھی ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں سے شروع کر کے اندر تک پورے کان کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے سے کان کی پچھلی طرف کو مسح کرنا ہے، اور پھر ہاتھ کی پشت رہ جاتی ہے، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس میں بھی عموماً ایک غلطی کی جاتی ہے، ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ لوگ گردن کے مسح کے ساتھ گلے کا بھی مسح کر لیتے ہیں۔ گلا اور گردن یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ گردن کا مسح کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، گردن کا مسح یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن گلے کا مسح یہ بدعت ہے۔ گردن کا مسح یہ کرنا بہتر ہے۔ گردن کے مسح گردن کہاں سے کہاں تک ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو ایک ہڈی ہوتی ہے عموماً یوں منہ موڑنے سے نظر آتی ہے، تو اس سے پیچھے یہ پوری کی پوری گردن ہے، اور آگے کا حصہ گلا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جانور ذبح کرتے ہوئے جہاں تک کا حصہ کاٹنا ضروری ہوتا ہے وہ گلا ہوتا ہے، اس کے بعد کی گردن ہوتی ہے۔ تو گردن کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن گلے کا مسح کرنا یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ بعض لوگ یوں اس طرح مسح کرتے ہیں، گلا بھی ساتھ میں ہوتا ہے، یا یوں کر کے پورا مسح کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس طرح کے تمام پاؤں پر پانی بہہ جائے، اور جب وضو ختم کر لے تو اس کے بعد دوسرا کلمہ شہادت پڑھنا، اور اس کے بعد دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔